إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے تمام اہل ایمان کو بھائی بھائی قرار دیا ہے اور تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا، اور یہ احسان اللہ رب العزت نے خاص طور پر قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ ایک تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سارے مل کر اور فرقوں میں نہ بٹو۔ دوسرا، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ کون سا احسان ہے جو اللہ رب العزت یہاں مجھے اور آپ کو یاد دلا رہے ہیں؟ اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، پھر اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت اور پیار کو پیدا کر دیا۔ فأصبحتم بنعمته اخوانا، اور پھر اللہ رب العزت کے احسان اور اس کی نعمت کے ساتھ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ وہ خصوصی احسان ہے اللہ رب العزت کا جو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کر کے مجھے اور آپ کو یاد دلایا ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تب اس آیت کے جو مخاطب تھے وہ کون تھے؟ وہ اولی مسلمان تھے، اور خزرج اور اوس قبیلے سے تعلق رکھنے والے مدینہ منورہ میں یہ دو مشہور قبیلے جو کہ آپس میں دشمن تھے، اور ان کی آپس میں سالہ سال تک جنگیں چلتی تھیں، اور ایک دوسرے کو یہ مارتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، خون کے پیاسے تھے یہ لوگ، یوں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر ایسی محبت پیدا کر دی اور ان کے دلوں کو اس طریقے سے جوڑا کہ یہ سارے اپنی تمام کے تمام دشمنیوں کو بھول کر یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ وہ احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام کے تمام اہل ایمان کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی اہل ایمان، صاحب ایمان، چاہے وہ مشرق میں رہتا ہو، چاہے وہ مغرب میں رہتا ہو، چاہے وہ دنیا کے جنوب میں رہتا ہو یا دنیا کے شمال میں رہتا ہو، اگر وہ ایمان والا ہے، اور ایمان والا ہونے کا معنی کیا ہے
کہ وہ اللہ رب العزت کو اکیلا معبود مانتا ہے، اللہ کو اکیلا رب مانتا ہے اور اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں بناتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اکیلے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ایمان کے باقی ارکان پر بھی ایمان لاتا ہے، اللہ کے فرشتوں پر بھی، اللہ کی کتابوں پر بھی، اللہ کے رسولوں پر بھی، قیامت کے دن پر بھی، اور اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس پر بھی ایمان لاتا ہے۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، چاہے وہ رنگ کا گورا ہو یا کالا ہو، کسی بھی نسل سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی خاندان سے اس کا تعلق ہو، ایسے تمام کے تمام لوگوں کو اللہ رب العزت نے بھائی بھائی قرار دیا۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں۔ وہ ان کے درمیان چاہے خونی رشتہ ہو یا نہ ہو، ان کے درمیان یہ رشتہ ہے ایمان کا، اسلام کا، دین کا رشتہ ہے، چاہے وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہوں۔ مومن مرد ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور اسی طرح مومنہ عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کی دوست ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی ہمدرد ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ جو اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ ہے اہل ایمان کے درمیان، یہ رشتہ ان کو اس بات پہ آمادہ کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو برائی سے منع کرتے ہیں، اچھے انداز کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ۔ اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ پھر ان کا رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ دن اور رات میں 5 مرتبہ یہ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر ایک تو اللہ کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں، دوسرا آپس میں میل ملاپ کر کے ایک دوسرے سے حال احوال کر کے سلام کرتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اس طرح آپس میں اظہار محبت کرتے ہیں، آپس میں اخوت اور بھائی چارے کے رشتے کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، مساجد میں آ کر نمازیں قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، اور پھر ان کی خیر خواہی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ان میں جو مالدار ہوتے ہیں وہ اپنے ہی اندر، اپنے ہی معاشرے کے اندر رہنے والے یا دنیا میں کہیں بھی رہنے والے ایسے مسلمان بھائی جو کہ غریب ہوتے ہیں، مفلس ہوتے ہیں، مفلوق الحال ہوتے ہیں، جن کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، تو مالدار ان غریبوں پہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، صدقات و خیرات کے ذریعے ان سے ہمدردی کے اظہار بھی کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ سارے کے سارے اہل ایمان جن کا آپس میں رشتہ محبت کا ہے اور اخوت اور بھائی چارے کا ہے، یہ ان سب کا شعار کیا ہے کہ سب نے اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے۔ فرمایا یہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں جن کی یہ صفات ہوتی ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور ہمدرد ہوتے ہیں، فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ رب العزت عنقریب ایسے ہی لوگوں پہ رحمت نازل فرمائے گا۔ تو میں اور آپ بھی اللہ رب العزت کی رحمتوں کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے اندر یہی صفات اختیار کرنی ہوگی، اور تمام اہل ایمان سے ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنی ہوگی، اور اپنے دلوں کو تمام کے تمام اہل ایمان کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے اہل جنت کے بارے میں ذکر فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ اہل جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت ان کے دلوں سے کھینچ لے گا، کس چیز کو؟ کینے کو، بغض اور حسد کو اللہ تعالیٰ کھینچ لے گا۔ نزع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑ دینا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل جنت جو ہیں اللہ رب العزت ان کے سینوں سے بغض اور کینے اور حسد کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، جب ان کی حالت یہ ہوگی، ان کے دل پاک ہوں گے، صاف شفاف ہوں گے، تو اخواناً علی سرر متقابلین، سارے کے سارے اہل جنت آپس میں بھائی بھائی ہوں گے اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اگر دلوں کے اندر محبت اور پیار ہو تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر گپ شپ بھی کرتے ہیں اور حال احوال کا تبادلہ بھی کرتے ہیں۔
لیکن اگر دلوں کے اندر بغض اور کینہ ہو تو پھر چہرے بھی ایک دوسرے سے پھر جاتے ہیں. ایک کا چہرہ اس طرف ہوتا ہے تو دوسرے کا چہرہ دوسری طرف ہوتا ہے. لیکن یہ اہل جنت اخوان علی سرر متقابلین، چونکہ بھائی بھائی ہوں گے، ان کے دل صاف ہوں گے تمام کے تمام بیماریوں سے، تو آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کر یہ ایک دوسرے سے اظہار محبت کریں گے اور جنت کے اندر میل ملاپ کریں گے. یہ اہل جنت کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلوبہم علی قلب رجل واحد، ان تمام اہل جنت کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے. تمام اہل جنت کے دل کیسے ہوں گے؟ جیسے ایک ہی دل ہے. لا اختلاف بینہم، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا. ولا تباغض، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض بھی نہیں رکھیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ جو جنت میں نچلے درجے والے ہیں وہ اپنے سے اونچے درجات والوں سے بغض رکھیں گے، ان سے حسد کریں گے، ان کے بارے میں کینہ رکھیں گے. ایسا نہیں ہوگا. تمام کے تمام اہل جنت کے دل صاف ہوں گے. اور اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل ایمان پل صراط کو کراس کر کے آگے جائیں گے تو وہاں پر ایک اور پل ہوگا جو کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا. اس پل پہ تمام اہل جنت کو روک دیا جائے گا، یعنی یہ پل صراط کراس کر چکے ہوں گے اور ظاہر ہے کہ ان کو جنت میں ہی جانا ہے. تو ان جنت والوں کو بھی روک لیا جائے گا ایک پل کے پاس، اور وہاں پر کیا ہوگا؟ فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، ان کے آپس میں جو حقوق تھے، جو انہوں نے آپس میں حقوق مارے ہوں گے، ہیں یہ جنت میں جا رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پہ کوئی زیادتی کی ہوگی اور ایک دوسرے پہ ان کے حقوق ہوں گے تو ایک دوسرے سے ان کو بدلہ لے کے دیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے انصاف کرنا ہے. تو اہل جنت کے درمیان بھی اللہ رب العزت نے انصاف کرنا ہے، اور اللہ رب العزت ایک دوسرے کو اس کے مظالم کا، اس کے حقوق کا بدلہ دلوائے گا. اس کے بعد حتی اذا حذبوا ونقوا، یہاں تک کہ جب یہ سارے کے سارے ان کی تراش خراش کر لی جائے گی اور ان کو خوب صاف کر دیا جائے گا، پاک کر دیا جائے گا، ان کے دلوں کے اندر کسی قسم کا ملال، کوئی بغض، کوئی کینہ، حسد کے جذبات کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس کے بعد پھر اذن لهم فی دخول الجنہ، اب ان کو اجازت دے دی جائے گی کہ اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ. میرے بھائیو، یہ اہل جنت کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، یہ ان اہل جنت کی صفات ہیں کہ جن کے دل دنیا کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں صاف ہوتے تھے. لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ آج ہی ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق، اور سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے متعلق، سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کے متعلق، سب سے پہلے اپنے والدین کے متعلق، سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کے متعلق اپنے دلوں کو صاف کر لیں. کسی قسم کا بغض کینہ نہیں ہونا چاہیے، اور عفو اور درگزر کرنے کی جو عظیم صفت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائی، وہ صفت اختیار کریں. اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اہل و عیال کو، بہن بھائیوں کو، اور اسی طرح اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے تو آپ اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں. آپ اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. میرے عزیز بھائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا. ولا یخذلہ، مسلمان مسلمان کو رسوا نہیں کرتا. ولا یحقرہ، مسلمان مسلمان کو حقیر بھی نہیں سمجھتا ہے، اس کے رنگ کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اور مال کم ہونے کی وجہ سے، یا اچھی جاب پہ نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی حالت پھٹی پرانی ہے اس کی وجہ سے نہیں. وہ کسی بھی مسلمان کو وہ اپنے سے حقیر نہیں سمجھتا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے. کل المسلم علی المسلم حرام، فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرمت والا ہے. اس کی کون کون سی چیز حرمت والی جس کو پامال نہیں کیا جا سکتا؟ فرمایا 3 چیزیں مسلمان کی حرمت والی ہیں، دمہ ومالہ وعرضہ، مسلمان کا خون بھی حرمت والا ہے، مسلمان کا مال بھی حرمت والا ہے،
اور مسلمان کی عزت بھی حرمت والی ہے، ان تینوں چیزوں کو پامال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کی حرمت کا پاس کرنا ہوگا، مسلمان کے خون کا بھی، اس کے مال کا بھی اور اس کی عزت کا بھی پاس رکھنا ہوگا۔ مسلمان کبھی بھی کسی مسلمان کی عزت کو نشانہ نہیں بناتا۔ اور پھر یہ جو اخوت ایمانی ہے، ایمانی اخوت اور اسلامی بھائی چارہ، اس کے فضائل میں سے 2-3 فضائل میں اختصار کے ساتھ ذکر کرتا چلوں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کریں گے تو اس سے آپ کو ایمان کی مٹھاس اور اس کی حلاوت محسوس ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 صفات ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ 3 صفات پائی جاتی ہیں تو وہ ان 3 صفات کے ذریعے ایمان کے مٹھاس کو، اس کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے۔ ان 3 صفات میں سے ایک صفت یہ ہے ان يحب المرء لا يحبه الا للہ، کہ وہ کسی مسلمان بھائی سے محبت کرے اس سے کسی دنیاوی غرض و غایت کی خاطر نہیں، کوئی مطلب نکالنے کے لیے نہیں، کوئی مقصد دنیا کے مقاصد میں سے پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہ عظیم صفت ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو ایمان کی لذت اور اس کا مٹھاس محسوس ہوگا۔ اور دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ جو اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا تعلق ہے، اس سے انسان کو اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وجبت محبتی للمتحابین فی، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی کہ جو صرف میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے لیے کس کی محبت واجب ہو جاتی ہے؟ اللہ رب العزت کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح والمتجالسین فی، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ بھی صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کہ یہ میرا دینی بھائی ہے، یہ میرا اسلامی بھائی ہے، میں اس سے اپنا تعلق رکھوں، اس سے اپنے تعلقات کو خوشگوار بناؤں، اس کے ساتھ میل ملاپ، اس سے ہمدردی، اس سے اظہار محبت، جو اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اللہ کے دین کی خاطر، دنیا کی خاطر نہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی جو ایک دوسرے پر اللہ کی رضا کی خاطر مال خرچ کرتے ہیں، کسی دنیاوی مقصد کی خاطر نہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور ایک بڑی فضیلت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ یوم القیامہ، کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دوسری روایت کے مطابق اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا کہ جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 قسم کے افراد میں سے ایک قسم رجلان تحابا فی اللہ، 2 افراد جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کی، اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، اکٹھے ہوئے تو اللہ کی محبت کی خاطر اکٹھے ہوئے، اور ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو وہ بھی اللہ کی محبت کی خاطر جدا ہوئے۔ ایسے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنے والے جو 2 افراد ہیں، چاہے وہ 2 مرد ہوں، چاہے وہ 2 مسلمان عورتیں ہوں، ان لوگوں کو بھی اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اختصار کے ساتھ مسلمان پر جو حقوق ہیں ان کا میں مختصراً اشارہ کرتے ہوئے ذکر کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد گرامی ہے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ مسلمان پر 5 حقوق ہیں، 6 حقوق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو ملاقات کے وقت کیا کرنا ہے؟ فسلم علیہ، ہیلو ہائی نہیں کرنا، دور سے اشارہ نہیں کرنا، بلکہ السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کہہ کے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان ملتے ہیں اور آپس میں مل کر سلام کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، ابھی ان کے ہاتھ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ مسلمان سے ملاقات کا طریقہ ہے، سلم علیہ، اور اس کا حق بھی ہے، مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اذا دعاک فاجبہ،
جب وہ آپ کو دعوت دے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ دستنصحک فانصح لہ، جب وہ آپ سے نصیحت طلب کرے تو آپ اس کو نصیحت بھی کریں، خیر خواہی کریں۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ اذا عطس فحمد اللہ، جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ بھی کہے۔ چھینک آئے صرف چھینک آنے پہ نہیں، جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ بھی کہے، اس کا آپ کے اوپر حق یہ ہے کہ آپ اس کو کیا کہیں؟ یرحمک اللہ، یہ اس کا حق ہے۔ اور پانچواں حق یہ ہے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت بھی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جب تک واپس نہیں لوٹتا اس وقت تک وہ جنت کے میووں کے اندر، جنت کے باغات کے اندر رہتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ فجر کے وقت یعنی صبح کے وقت اگر وہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے یا زیارت کے لیے جاتا ہے تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کے وقت جاتا ہے صبح ہونے تک 70,000 فرشتے جو ہیں وہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ پانچواں حق ہے عیادت کرنا مریض کی۔ اور چھٹا حق یہ ہے کہ جب مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں، اس کی تدفین میں شریک ہوں۔ ایک مسلمان بھائی فوت ہوا، آپ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے، آپ کے لیے ایک قرات۔ اور اگر آپ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کی تدفین میں بھی شریک ہوئے، تدفین ہونے تک آپ اس کے ساتھ رہے اور دفن ہونے کے بعد آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی تو آپ کو 2 قرات ملیں گے۔ پوچھا گیا 2 قرات کیا ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے جیسے کہ 2 جبل احد ہوں، جتنا جبل احد لمبا ہے اور جتنی اس کی مقدار اور اس کا موٹاپا ہے اتنا ہی انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے جب وہ اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہو اور اس کی تدفین میں شریک ہو۔ تو یہ مسلمانوں کے ایک دوسرے پر بعض حقوق ہیں، ان حقوق کو ہمیں بڑی پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جو امور مسلمانوں کے تعلقات کو بگاڑنے والے ہیں ان امور سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، کسی کو برے لقب کے ساتھ یاد کرنا اور کسی کی غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، تجسس کرنا، یہ وہ امور ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو منع کیا ہے۔ اور سورۃ الحجرات کے اندر کئی آیات میں اللہ رب العزت نے ان احکامات کو ذکر فرمایا۔ لہذا ایسی کسی بھی چیز سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کے اور آپ کے مسلمان بھائی کے درمیان دراڑیں پڑنے کا خطرہ ہو اور تعلقات کے بگڑنے کا اندیشہ ہو۔ ایسے تمام امور سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے سے نیکی اور تقوی کی بنیاد پر تعاون کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کا مسلمان بھائی محتاج ہو، آپ کی سفارش کا اس کا جائز حق اس کو دلانے کے لیے اور آپ شفاعت کر سکتے ہیں، آپ ضرور اس کے حق میں سفارش کریں۔ مسلمان بھائی کے اندر اگر کچھ عیوب آپ کو معلوم ہوں، آپ اس کے عیوب پہ پردہ ڈالیں۔ آپ اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پہ دنیا کے اندر پردہ ڈالیں گے، اللہ رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ اور مسلمان اگر آپ کی امداد کے محتاج ہوں، مستحق ہوں، آپ ان کی ضرور مدد کریں۔ جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ مومنوں کی آپس میں مثال ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کے ایک عضو اگر بیمار ہوتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء اس کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں اور اس کے لیے بیدار جاگتے رہتے ہیں۔ ایک حصے کو اگر بخار ہوتا ہے تو پورے جسم کو بخار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے مسلمانوں کی مثال ہے، اہل ایمان کی مثال ہے۔ مسلمانوں کا ہمدرد ہونا چاہیے، مومنوں کا ہمدرد ہونا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کی، اہل ایمان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چارے کے رشتے کو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اس کو پروان چڑھانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، بغض سے بھی، کینوں سے بھی، قدورتوں سے بھی، اور اسی طرح حسد سے اور باقی ایسی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر دے کہ جن چیزوں سے مومنوں کے درمیان تعلقات کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اپنی رضا کے لیے محبت پیدا کر دے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنی محبت نصیب فرماتا ہے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد میرے عزیز بھائیو اور دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، تم آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھا کرو اور ایک دوسرے سے حسد بھی نہ رکھا کرو اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرا کرو، یعنی ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بہتر سے بہتر بناؤ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بناؤ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ ہے وہ اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا تعلق جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کا حکم دیا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، تم اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور فرمایا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ تک چھوڑے رکھے، یعنی اس سے قطع تعلق ہی رکھے 3 دن سے زیادہ، 3 دن پورے ہونے سے پہلے وہ آپس میں صلح کر لیں، اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جن چیزوں کی ہمیں تعلیمات دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آج ہم نے ان چیزوں کو پس پس ڈال دیا ہوا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے بغض بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے حسد بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی بھی کرتے ہیں، اور کئی دن نہیں بلکہ کئی ہفتے، کئی مہینے، بلکہ کئی سال گزر جاتے ہیں اور ہم آپس میں صلح نہیں کرتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے، کہ جو اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بناتے، لیکن 2 بندوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کی مغفرت نہیں کرنی، انظروا هذین حتی یصطلحا، جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے اس وقت تک ان کے نام اعمال میں میری مغفرت نہ لکھو۔ مغفرت ان کی نہیں کی جاتی ہے جب تک وہ آپس میں صلح نہیں کرتے۔ اسی میرے بھائیوں، آج اگر ہمارے آپس میں اس طرح کا کوئی بگاڑ ہے تعلقات کے اندر تو آج ہی ہمیں صلح کر لینی چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ ایک پیر یا ایک جمعرات نہیں بلکہ کئی ہفتے گزر جائیں، کئی پیر اور کئی جمعراتیں گزر جائیں اور ہماری مغفرت ہی نہ ہو فرشتوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے فرشتوں کا یہی حکم ہو کہ ان کی مغفرت نہیں کرنی جب تک یہ صلح نہیں کرتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں بس آخر میں ایک حدیث ذکر کر کے آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الناس الی اللہ انفعهم، لوگوں میں سے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں جہاں تک ہو سکتا ہے، جس چیز سے بھی آپ نفع پہنچا سکتے ہیں آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع پہنچائیں۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ رب العزت کو جو محبوب ترین اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل کیا ہے؟ سرور تدخلہ علی مسلم، اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دیں، او تقضی عنہ دینا، یا اس کے قرضے کو اتار دیں، او تکشف عنہ کربتا، یا اس کی کسی پریشانی کو دور کر دیں، یا اس کی کسی حاجت کو پورا کر دیں، اس کی بھوک کو ختم کر دیں، یہ اللہ رب العزت کو محبوب ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کا کوئی کام کرنے کے لیے چل کے جاؤں تو یہ مجھے اس چیز سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اس مسجد کے اندر، یعنی مسجد نبوی مدینہ منورہ کے اندر میں 1 مہینے کا اعتکاف بیٹھا رہوں۔ اس سے زیادہ پیاری بات کیا ہے؟ اس سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے؟ وہ یہ کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے جاؤں کہ تاکہ اس کا کوئی کام ہو جائے۔ اس کا کام ہو یا نہ ہو یہ بات کا معاملہ ہے، لیکن اس کے ساتھ چل کے جانا جو ہے اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ مسجد نبی کے اندر
एक महीने के एहतिकाफ से भी ज़्यादा इसका सवाब होता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको आपस में मोहब्बत करने की तौफीक दे, अल्लाह हमारे दिलों से कदूरतों को दूर फरमा दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भाई भाई बना दे। इस्लामी अखुवत और ईमानी भाईचारे का जो रिश्ता, अल्लाह ताला हमें इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वलिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व नअूज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज हम्मल महमूमीन ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.